واپس پلٹوگے تو سب سے آخر میں جس سے ملاقات ہوگی وہ تیری امت کا سب سے بہترین بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شام کو گھر واپس پلٹے تو سب سے آخر میں آپ کی ملاقات اسی بندے کے ساتھ ہوئی جو صبح سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو ملا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ صبح بدترین تھا تو اب بہترین کیسے ہو گیا ہے؟ اگر یہ بہترین ہے تو بدترین نہیں ہو سکتا، اگر بدترین ہے تو بہترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وحی کی، موسیٰ حیران کیوں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا میں تیری قدرت پر ایمان رکھتا ہوں، مگر یہ تو بتلا دے صبح بدترین تھا اب بہترین کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سن، جب یہ صبح اپنے بیٹے کو اٹھا کر نکلا نا، آگے جنگل تھا، جنگل بہت بڑا تھا۔ اس کے بیٹے نے جنگل دیکھا، اس نے کہا بابا یہ جنگل تو بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ جنگل بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے یہ اس جنگل سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں جس زمین پر یہ پہاڑ کھڑا ہے وہ زمین اس پہاڑ سے بھی بڑی ہے۔ اس نے کہا اس زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ جو آسمان ہے یہ زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا بابا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا ابا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے۔ اس نے کہا ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ جسے یقین ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا ہمیں رحیم اور کریم مانے پھر بدترین رہ جائے، اس کے ایک جملے پر ہم نے اسے بدترین سے بہترین بنا۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کو تب بھی بخش دے گا، آپ سبحان اللہ نہ کہیں تب بھی بخش دے گا۔ خود فرماتا ہے جو ہمارا نام لیتا ہے اسے تو اس لیے بخش دیتے ہیں اس نے ہمارا نام لیا ہے، اور جو نام نہیں لیتا اسے اس لیے بخش دیتے ہیں کہ چلو اس نے نام لیا نہیں مگر سنتا لیا ہے نا۔ ساڑیاں محفلوں دا مزاج ہے، نعت خان ہوئے یا نقیب ہوئے یا کوئی خطیب ہوئے، وہ پوری محفل جی ہوندہ ہے ہاتھ چکیا کو سبحان اللہ، زور لا کیا کو سبحان اللہ۔ وہ موڑ کئی بندے ویچ آندے بھی انہاں مولویاں ہور کام ہی کوئی نہیں، جیڑا بھی آندہ جی ہاتھ چاہ کیا کو ساڑھے پھیپڑے پاٹنوں پہ یہ آندن زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں اس لئے خیال کرنا کتنے بد نصیب ہیں، اس سمجھ لیں بھی اسا ہاتھ نہیں چاہتے پر انہوں نے پتہ نہیں وہ پسند ہی نہیں کرتا میری بارگاہ ہاتھ چاہتا۔ اگر اس محفل بھی اگر کوئی بندہ تنگ ہے بھی نہ مولویوں نو کام کوئی نہیں، میں ایک حدیث پڑھن لگا، حدیث مسلم شریف دی ہے، حوالے دا ذمہ دار میرے رسول نے فرمایا محشر کا دن ہوگا، میرا رب حشر قائم کرے گا، اور جب حشر قائم ہو جائے گا میرا اللہ بندوں میں فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب سب اپنے اپنے مقام پر پہنچیں گے میرا رب جبریل کو یاد کرے گا، جبریل حاضر خدمت ہوں گے، میرا اللہ جبریل سے فرمائے گا سن جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرا نام لیا ہے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ یہ مولوی اور نعت خان اور نقیب تمہیں جنتی بنانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں بار بار کہتے ہیں اللہ کا نام، اور اس لیے بھی یہ ایک سید کے دربار پر ہم آگے، ایک ولی اللہ کرے، اور یہاں ایک نہیں دو دربار مجھے نظر آ رہا ہے، ایک دربار سے میں گزر کر آ رہا ہوں، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، اور ملتان کا علاقہ، ملتان ویسے مدینہ الاولیاء، جہاں ایک ولی ہو وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں ہر گلی میں ولی اللہ ہو تو وہاں رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، یہاں اس لیے بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ یہ وہابی کہتے ہیں اے اللہ دا نام ہی نہیں لیندے، اے صرف پیران دا نام لیندے۔ آج اللہ دا ایک ذکر کرنا ہے انہاں دی مائی مر جائے، ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتے ہیں، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند چمکتا ہے تو اس کی تقدیس بولتا، تارے دمکتے ہیں تو اس کی تمجید کہتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے۔ دانا اس وقت تک زمین کو پھاڑ کر پودا نہیں بن سکتا جب تک اس کا نام نہ لے، اور بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ بھی
سلطان بہو نے کہا تھا نا جو دم غافل سو دم کافر. سانو مرشد سبق پڑھایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے اور درود و سلام ہے ان پر کہ جن کی وجہ سے بدترین کو بہترین بناتا. اس واسطے انہاں بزرگاں سانو نچنا نہیں سکھایا, انہاں سانو ڈھول بگانے نہیں سکھائے, انہاں سانو جھومر مارنے نہیں سکھایا, انہاں سانو رب دا نام لینا سکھایا. آج اساں رب دا نام چھڑ کے تے جناب نچن, اساں سمجھا نچن نال فقیر بن دین, نچن نال ولی نہیں بن دے, نچن نال کنجر بن دین. جے نچن نال ولی بننا نا تے سارے کنجر ولی ہونا, نچن نال ولی نہیں بن دے. کہ آکھے حضرت سلطان صاحب آپ فرمایا نہیں فقیری جلیاں پاون ستیاں لوگ جگامن ہو, نہیں فقیری جلیاں پاون ستیاں لوگ جگامن. انہاں نہ کئی رنگ برنگے چولے ہاتھ وچ موٹا جا سوٹا انہاں نپیا ہوندا ہے, لمے وال تے کدے نہاتا ہی کوئی نہیں. اساں تے اونوں بھی منی بیٹھے ہونے. نہانا غسل کرنا حضور دی سنت ہے, تے جڑا حضور دی سنت چھوڑ دے وے کئی سال غسل ہی نہ کرے وہ پاک ہے کہ پلید ہے. بولے ہیں نا پرچہ ہو جانا ہے توڑے تے. وہ پاک ہے کہ پلید ہے, تے اساں تے پلید نو منی کھلے ہونے جی بڑا پہنچے ہویا. آپ پہنچے ہویا ہوندا پر رب کول نہیں شیطان کول. جڑا حجامت کرانا حضور دی سنت ہے کہ نہیں؟ بولو 8ویں دن حجامت حضور کراندے ہیں کہ نہ کراندے؟ حضور دی سنت. تے جڑا کئی سال حجامت ہی نہ کراوے حضور دی سنت دا منکر ہویا کہ نہ ہویا؟ تے جڑا بندہ حضور دی راہ چھڑ دے وے نا وہ رب کول نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے کہ نجات حضور دے طریقے سے. حضرت سلطان صاحب تے اساں تے انہاں نوں بھی مان لینے ہاں. حضرت سلطان صاحب کے فرمایا نہیں فقیری جلیاں پاون ستیاں لوگ جگامن ہو, نہیں فقیری وچ ہوا دے پا مسلح ٹھہرامن ہو. فرماندے اے فقیری نہیں کہ تو نچے تے جلیاں پاویں تے انج اللہ دا ذکر کرے کہ ستی پئی خلقت جاگ پوے. ہوندے نا کئی ایڈی زور نال اللہ دن بندہ ستا پہ جاگ جاندا ہے. فرمایا یہ فقیری نہیں ہے. نہیں فقیری وچ ہوا دے پا مسلح ٹھہرامن ہو, اے بھی فقیری نہیں کہ تو مسلح نو حکم کریں تو ہوا چ اڑے. نہیں فقیری سکیاں ندیاں لوکاں پار لگامن ہو, یہ بھی فقیری نہیں ہے کہ تو مرید دا ہاتھ پڑے تے انہوں دریا دے دوسرے کنارے پڑا دویں. آپ فرماندے نام فقیر تنا دا باہو جیڑے دل وچ رب ٹکامن ہو. اور فقیری یہ جو تیری محفل میں بیٹھے اسے اللہ سے عشق ہو جائے. فقیری یہ جو تیری محفل میں بیٹھے اسے حضور سے عشق ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کرنا تے ہاتھ رکھ کے کی آنے ہیں اس واسطے اچھی آپ کو سید راضی ہو جائے. اے حضرت خواجہ قاضی محمد صالح راضی ہو جائے کہ جڑا سبق اساں انہاں دیتا ہی نہ بلایا نہیں, وہ سبق پکا یاد ہے. کہ کرنا تے ہاتھ رکھ کے آخنے ہیں زور سے بولیے ذرا, کیا مطلب ہے اس کا؟ بولیں اللہ سب سے بڑا. کیا مطلب ہے؟ بولو 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 بولو, بولنا پڑنا تو اللہ. اصل انہاں میں کل صبح فون کیتا ہی, میں اس وقت شجاباد تقریر کر کے نا 5:30 بجے گھر اپڑے ہوں, نماز پڑھ کے لیٹے ہیں تو کچھ 7 بجے انہاں دا فون آیا. میں اس وقت نیندر آئی, انہاں نے میں آکھیا تسا میں 2 گھنٹے بعد فون کریا. انہاں مڑ راتی میں فون کیتا. کس طرح؟ میں انہوں نے آکھیا میں نہیں آ سکتا, میری مجبوری ہے, میں ایک سکول ہیڈ ماسٹر ہوں, میری مصروفیت ہے, آج کل کام بہت زیادہ ہے. ان بھی رستے میں کام ہی کردہ آندہ رہے تے ڈرائیور بھی میرے کو کوئی نہیں, گڈی بھی میں آپ چلانی ہوتی. انہاں آکھیا مہربانی کرو. میں انہوں نے آکھیا بھی ایڈا جلدی تساں جلسے واسطے ٹائم کیوں مانگ رہے ہو, 1 دن بعد ہی جلسہ توڑا. اصل گل دسو وچ لکھی. انہاں کہا اساں جڑے مولوی صاحب نو ٹائم لیا انہاں تے پابندی لگی, اور انہاں دا واقعی پابندی ہے. جس راتی ربیع الاول دا چاند چڑھنا ہی نا, انہاں دا بیان سخی سرور آئی تے اتھے بھی یہ پابندی دی وجہ تو گیا. اتھے حضرت خواجہ نور الدین شاہ جمالی ہیں جڑے اتھے دے خطیب ہیں, انہاں میں 1 دن پہلے فون کیتا وہ اتھے یوسف رضوی دا ٹائم لیا تے وہ نہیں, اس تے پابندی لگ گئی ہے. پولیس والے آ کے انہاں نے آکھیا بھی اس تے پابندی ہے, مہربانی کرو تساں کل. میں کہا میرا دیں وہاڑی پروگرام ہے رات خالی, او پروگرام بھی میں نہ تے بکتایا. آج جالے تے بھی پیچھے ایک لودرا پروگرام بکتایا تے ایک اگاں لودرا انہاں دا میں پروگرام پرسوں منگل والے دن انہاں دا پروگرام ایک لودرا لیا میرے کو کل ٹائم لیا. انہاں بھی کہ انہاں دا سا ٹائم لیا کوئی نہیں آ رہے, مہربانی کرو. وہ واقعی انہاں تے پابندی لگ گئی ہے. ہن جڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا, دیر ہو گئی ہے, میں پھر مجبوری آئی, میں پھر کوئی چھٹی وغیرہ کر اپنا نظام سدھا کر کے نکلیا, مڑ اپڑ گیا گڈی بجا کے 140 تے. انہوں تھوڑا جا لیٹ تو ہو گیا,
تقریر تو اتنی ہے جتنی سنا سا، لیکن ہن ساڈے نال او نہ کرو جڑی جٹ مسیت نال کیتی جائے۔ او مسیت اعلان ہویا نا شاہ جی حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے، فلانے بندے دا پیو مر گیا، جنازہ دا مغرب دی نماز تو بعد تھی سی، اگلے دن موڑ اعلان ہویا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلانے دی ماں مر گئی، جنازہ دیگر دی نماز تو بعد تھی سی، تریے دن موڑ اعلان ہویا حضرات ایک بندہ آپ مر گیا ہے، او دا جنازہ جڑا جناب وہ مغرب شام دی نماز تو بعد، او چوتھے دن جٹ ٹپیا نا مسیت کو لوں، او گلی دی رک کرتے مسیت آئی، اس مسیت چومی، اس آکے ہیں بھامے اللہ دا گھر پر خیر دی خبر تیرے چو بھی کدی نہیں ہے بھامے اللہ دا گھر پر خیر دی خبر تیرے چو بھی کدی، ان ساڑھے نہ لے نہ کرو جی میں جٹ نے مسیت نہ کی لیٹ ضرور ہوگی ہے، لیکن چلو جڑے کوئی ادھا گھنٹہ ہے میں کوئی دو چار گلہ حضور دیاں شان دیاں سنانا چاہنا، تے جے دل دے کلنا نہ ساڑیاں گلہ سن لیاں نا روح نکل جائے گی، لیکن مدینے والے دا عشق نہ نکل سکے۔ بولے جذرا کہ مطلب ہے اللہ اکبر دا، اللہ سب سے زور سے بولیے، اللہ سب سے کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، خود فرماتا ہے بتلا اپنی امت کو تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے، انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے، انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی زندہ اس کے دیے رزق کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا ہے، انہیں بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تو سمجھ آئیے نا سب سے بڑا ہے، سب سے۔ اب اسی اللہ اکبر میں سے میں حضور دی شان کٹنی ایسے اللہ اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے نا، وہ معراج دی راتی کے آندے جبریل نو اٹھ جنت دے دروازے کھول جہنم دے بند کر، 70,000 فرشتیاں دی برات لے چل میرے نبی دے دروازے، جبریل 70,000 فرشتے لے گئے، دروازہ بند آئی، اس آکھیا میں تیرے محبوب دا دروازہ کھڑکا لواں، فرمایا خبردار دستک نہ دلی، اس آکھیا ساد مار لواں، فرمایا خبردار ساد نہ ماری، اس آکھیا مڑ اندر کی میں جمع، فرمایا چھت پہ چڑھ سوئی دے ناک کے جتنا سوراخ کر، اپنے 600 پر سمیٹ کے تلے اتر، وہ اندر اترے نا جبریل ہو رہا تے اگاں حضور آرام پہ کر دیاں، اس آکھیا میں تیرے محبوب نو ساد مار کے جگا لواں، فرمایا نہیں، اس آکھیا مڑ ہلا لواں، فرمایا نہیں، اس آکھیا مڑ اور پیر سائیں جو آرام کر رہے ہوں تے مرید آ کے پیرانو اینج کر کے اٹھا سی کیا کر سی، چلو جڑے میرے مانگ اپنی گھر والی تے گھٹ دے ہو تو بولو، تو خانپور قاضی ہیں 2-4 میرے بھی پیر بھائی ہو سن بولو تو صحیح، کیا کر سی مرید آ کے بھائی مٹھیاں بھر سی نا، اس آکھیا میں مٹھیاں بھر لواں، فرمایا نہیں، اس منہ اسمان حل کیتا، اس آکھیا مڑ کے کراں، فرمایا اپنے لب میرے یار دے تلوے تے رکھ کے نا، اے شان ہے حضور دی، اس وابی کمینے نے حضور دی شان دا کے بات، فرمایا لب رکھ میرے یار دے تلوے، چمل ہے، جبریل جھک گئے، انہاں چمل، حضور تھوڑی جی چادر لا کے تکیا بھی جبریل موڑ حضور نے چادر لے لی، اس آسمان المو کیتا، اس آکھا یار تے پاسا پرت لیا، فرمایا موڑ کے ہویا تو دوبارہ چوم لے، اس موڑ چمہ لیا، حضور موڑ ویکھا جبریل ہے، موڑ کروٹ لئی، اس نے پھر کہا محبوب کروٹ لے لئیے، فرمایا پھر کیا پھر چم لے، اس جدہ تری باری چمے نا، حضور چادر اتاری، حضور فرمایا کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو، اس ہاتھ بننے، اس نے کہا آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہے، اللہ فرمائے سن دو گلہ انہاں تیرے نال کرنی ہیں، پہلا سوال انہاں تیرے تے کرنا کیسے آئے ہو، جب وہ کہنا کیسے آئے ہو تو ہاتھ باندھ کر کہنا آیا نہیں ہوں بھیجا گیا، آنے اور بھیجنے میں فرق ہوتا ہے، آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں، تے دوسری گل انہاں تیرے نال کرنی ہے کس لیے بھیجا گیا ہے، جب وہ تجھ سے یہ پوچھے نا کہ کس لیے بھیجا گیا ہے تو پھر ہاتھ باندھ کر کہنا یا رسول اللہ وہ جو سب سے بڑا ہے اللہ ہو، بولے 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 اللہ ہو، زور نال بولے ذرا اللہ ہو اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے
وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ جو سب سے بڑا اے شان ہے، سبحان یہ شان ہے حضور کی، آدم سے عیسیٰ تک ساری کائنات اسے ملنا چاہتی ہے، لیکن وہ رب ہو کر مدینے والے کو ملنا چاہتا ہے۔ اور میں کہنا وہ جو سب سے بڑا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ان پر سلام، ان پر سلام جن پر اترے ہوئے قرآن میں فرما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ کہاں تک بلند کیا؟ کہا جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور سن، کوئی ہمیں یاد کرے اور تجھے یاد نہ کرے ہم اس کا ذکر نہیں قبول کریں گے، لیکن کوئی تجھے یاد کرے اور ہمیں نہ بھی یاد کرے ہم ذکر قبول کریں گے، اس لیے کہ تیرا ذکر ہی تو میرا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تیرا ذکر ہی تو میرا ذکر ہے۔ آج تے نائی دی دکان تے بھی جاوی ہے نا، اتھے لکھے ہوندہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اتھے بھی پوسٹر لگا ہوندہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ 14 صدیاں بعد مولویاں نو سمجھ آئی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو جس نو اپنے دست قدرت نے بنایا، پھر کل فرشتہ کو سجدہ کرایا اور کل فرشتوں سے زیادہ علم دیا اور کہا انی جاہل فی الارض خلیفہ۔ ایتھے دا ماڑے جا پیر دا خلیفہ مان نہیں، گئے گزرا پیر کے سنوں پکڑی باندھے 6 سوتر دا سریہ ہوندہ وہ خلیفے دی گردن ہے۔ تو اے جدہ میں نام پہ لینے لگا یہ تے فرمایا انی جاہل فی الارض خلیفہ، رب دا خلیفہ ہے۔ اچھی سبحان اللہ نہ کرے جے پرچہ ہو جانا توڑے تھے، رب دا خلیفہ ہے، رب دا، اللہ دا خلیفہ ہے۔ تو وہ جو اللہ کا خلیفہ ہے اور جنتی ہے، جنت کا پہلا مکین ہے، جب زمین پر اتار دیا گیا تھا کتنے سال رہنے آدم علیہ السلام؟ 309 سال۔ کتنے سال رہنے؟ بولو 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 ذرا بولو، کتنے سال رہنے؟ پتہ نہیں ہوں تسی مہنگائی تو چپو کہ اپنی عادتاں تو چپو۔ اس ویلے تو بڑا آندے سے عمران خان دے جلسے نچنے دل کردا نچو، ہوں نچ دے کیوں نہیں پہ؟ اس آکے میں انہیں رلاؤں گا، تو سچا تو ہے نا، 45 تو 105 تے چینی گئی ہے، تو چپ پینج بیٹھو جی میں ایسا مولوی مہنگی کی تھی، نہیں ایسا نہیں مہنگی کی تھی، ایسا مہنگی نہیں کی تھی، اس واسطے بولے جدرا تاں بولو اللہ عذاب ہی ٹال دے وے ساڑھے سر تو۔ توجہ ہے نا، کتنے سال روئے آدم؟ 309 سال۔ اور کیا کہتے رہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا ہم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے 309 سال جڑا ربنا آدم آخ دیاں نہیں کنوں آخ دیاں؟ ہاں ہاں بولو 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 بولو، شاباش شاباش سمجھدار بندے۔ اے ربنا 309 سال کنوں آخ دے رہے ہیں؟ جڑے بندے نہیں بول رہے نا انہوں نے سوچنا چاہیے میں کیوں نہیں بولدا پیا، بولیا ذرا۔ اے 309 سال کنوں ربنا آخ دیاں؟ اللہ نو، ہر بندہ نام لوے اللہ دا، کس نو آخ دیاں؟ اللہ نو۔ تے مولوی تے آندے نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تے آدم پاک واسطے اللہ کافی کوئی نہیں۔ 309 سال جو اللہ دا نام لیا تو توبہ ہو جانی چاہیے تھی، ہوئی توبہ، ہوئی توبہ۔ 309 سال رونے، 309 سال۔ اے توڑے کل بندے آئے جیسا ہمارے ساتھ چلو، 3 گھنٹے دعا ہوتی ہے۔ میں کہ یہاں 350 سال والی قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یار کا وسیلہ نہیں دیا نا۔ دیجئے نبی دی دعا 350 سال دی وسیلے بغیر قبول نہیں ہو رہی، تے مولوی دی 3 گھنٹے والی وسیلے تو بغیر کی میں ہو سی۔ کتنے سال رونے؟ 309 سال۔ ربنا، اے ہمارے رب، اللہ کو پکارتے رہے، گل نہیں بنی۔ 309 سال گزر گیا، روندے ہیں، اتنی شرم والا باپ آئی، ایک باری بھی سر چاہ کے اسمان اللہ میں کھا۔ سری لنکا چترے ہیں، اج بھی اتھے پہاڑ دا نام جبل آدم، اج بھی قدم مبارک دن چل دے مکے پہنچ گئے۔ جب جبل رحمت پر پہنچے تو دل میں خیال آیا، اور یہاں علماء کہتے ہیں خیال ہے، میرا عقیدہ یہ نہیں، میں کہتا ہوں خیال آیا نہیں، خیال خود ڈالا، آپ خیال پایا۔ وہ اساں تینوں ایک نا تک آیا ہی اپنے نا دے نال، وہ ہم نے تجھے ایک نام دکھلایا تھا، خیال آیا وہ ایک نا تک ہی اساں یار دے نا دے نال۔
اسی وقت آدم نے کہا اللہم انی اسألک المغفرۃ بحق محمد و آل محمد، اے اللہ میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں محمد و آل محمد کے توفہ۔ جب نام لیا نا اللہم انی اسألک المغفرۃ بحق محمد و آل محمد، 3 باری آواز آئی بخش دیا بخش دیا بخش دیا۔ اتنی شرم والا 309 سال سرنا چاہیا، پر جدو آواز آئی نا سر اٹھا کے کہا کیسے رب ہو، میں 309 سال روندا رہا، ایک باری بھی نہ آکھیا کہ میں سندا بھی پیاں کہ نہیں سندا، ایک تیرے یار دا نام لیا تے 3 باری اگوں آکھیا بخش دیا بخش دیا بخش دیا۔ اللہ آدم دی اس گل دا جواب کوئی نہ دیتا۔ اللہ اگوں فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے دس تو ساڈے یار نو سجانے کیویں، تو ساڑھے یار نو سجانا کی میں؟ آدم نے عرض کی وہ جب آپ نے ہمارے اندر روح ڈالی تھی نا، اساں اکھاں کھولیاں تے سیدھیاں گئیاں عرش تے، تو ہم نے دیکھا عرش کے ایک پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا تھا محمد الرسول۔ تو ہم نے جان لیا یہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی وہ ہستی ہے جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ خانپور قاضیاں والے مڑا اللہ دا نام لیا گل بنی ہے کہ حضور دا نام لیا گل بنی ہے؟ اب بولنا نا توڑا نکاح ٹوٹ جاسی، بولو ذرا اللہ دا نام لیا گل بنی کہ حضور دا نام لیا گل بنی؟ اس لیے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھانے والے سید نے کیا کہا، حضور غریب، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، سید کی بات کر رہا ہوں، حسین پاک کے بیٹے کی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کوئی 100 سال تک تسبیح کے دانے پر پڑھتا رہنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پڑھتے پڑھتے مر جائے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے اسے محمد رسول اللہ پڑھنا۔ ان تانوں میں اس واسطے گل سمجھانا جے تانوں مل جائے نا کوئی دوجی کمپنی دا تو تمہیں کہے اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے، تو ان پوچھنا ہے شیطان اللہ دا نہ لیندا ہی کہ کوئی نہ لیندا ہی؟ بولو 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 بولو، یہ تو بڑا پکا توحیدی ہے ہی۔ ان جدو اللہ نے فرمایا ماں منع کا، کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ تو اس یہ 2 گلاں کیتی ہیں نا، ایک تو اسا کیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، دوسرا اسا کیا اللہ فرمایا جدو اسا تینوں آکھے سجدہ کر کیوں نہ کیتا، اسا کیا تجھے کروں گا، تینوں کرساں، تیرے سوا کسے نو نہ کرساں۔ کیڈی وڈی پکی توحید ہے، ہن بھی اللہ نو ہی مندا ہے، اللہ دے محبوبہ نو نہیں مندا، تائیں تے لتر پیا کھاندا ہے۔ حضور کو لایا ہی نا کہ اللہ سے بخشش لے دیجئے، حضور نے اللہ نو عرض کی تھی انہیں ساڑھے بوئے تے آ گیا، تو تیرا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جڑا تیرے بوئے تے آوے انہوں جھنک نہ دے می سون دے، انہیں ساڑھے بوئے تے آ گیا، مہربانی فرما۔ اللہ فرمایا محبوبہ تیرے آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تیرے بوئے تے آئے بخش دینے آئے، اس نو آکے انج کر جا کے آدم دی قبر نو سجدہ کر لے، آدم دی قبر نو سجدہ کر لے۔ جدا حضور انہوں فرمایا نا کہ جا میں معافی لائے دے سا آدم دی قبر نو سجدہ کر لے، اسا کیا میں زندے نو نہ مننے آئی تے موئے نو کی میں مننا، میں زندے نو نہ مننے آئی تے موئے نو کی میں مننا، میں قبر نو کی میں سجدہ کرا۔ اللہ دا نام آج بھی لیندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا دا جیڑا مولوی ساڑھے نال مناظرہ کرنا کرے اللہ دا نام آج بھی لیندہ ہے۔ تو جی اللہ دا نام ہی کافی ہوئے تو موڑا لانتی کیوں بنے آ؟ کیا کیا فخرج انکا لئین، نکل جا تو لانتی ہیں، یا اللہ تیرا نام لین والا ہے۔ فرمایا اساں نا نہیں قبول کر دے، اساں اس دی زبان تو اپنا نا قبول کرنا جڑا نال ساڑھے یار دا بھی نام لوے۔ تو مڑ دسو خانپور قاضیاں لے جاگ رہے ہو کہ ستے پہ ہو؟ یہ آدم علیہ السلام دی گال موڑ چھڑا صرف اللہ دا نا لیا بنی کہ نال حضور دا نا لیا تے گال بنی ہے۔ اتنے علماء چپ ہیں لیکن صوفیہ نے کلم اٹھایا، انہوں نے کہا حضور نو اللہ آدم علیہ السلام نو اپنے یار دا نا کیوں بھی کھایا؟ ایتے بھی ان گال سمجھنے دی کوشش کرو، اللہ دا نا کافی کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ ہی تکا چھڑے ہیں، کیوں ضرورت جی؟ جی مولوی آندے اللہ کا نام کافی ہے، جی اللہ دا نا ہی کافی ہو گیا تو موڑا ادھا کلمہ تکاوے ہے نا، لا الہ الا اللہ تکا چھڑے بھی ساڑھا نام کافی ہے، پر اللہ ادھا نہیں تکا سارا تکا۔ انہوں نے کہا کیوں اللہ نے آدم کو حضور کا نام دکھلایا؟ ساڑھے گرانج بال ہوندے نا نکے، او مڑ جدہ کو بولنا شروع کر دینا پہلے تو اون ہی کر دینا، جی میں تُساں اون کر رہے ہو، مڑ جدہ نا کچھ بولن لگ دا نا، او پیو دے ہتھی چڑھ جائے نا، تے پیو انہوں کہن دے، او ماں دے ہتھی چڑھ جائے نا، ماں انہوں کہن دی ہے بول مما، ممی، امی،
آتی ہے نا تے پیو دے ہتھی چڑھ جائے نا پیو نے کہنا بول پاپا ڈیڈی ابو ابا او اگوں ڈبا آکھ دے نا تے ابا خوش ہو جانا وہ چلو کچھ آکھیا دے ہے وہ دادی دے ہتھی چڑھے نا دادی کدی نہیں آکھیا کہ بول نانی وہ کہندی ہے بول دادی نانی دے ہتھی چڑھے اس کدی نہیں آکھیا بول دادی وہ کہندی ہے بول نانی مامے دے ہتھی چڑھے نا وہ کہندا بول مامو چاچے دے ہتھی چڑھے وہ آندا بول چاچو اللہ نے آدم علیہ السلام نو حضور دا نام کیوں دکھلایا اللہ فرمایا آدم سن ہم نے اس لیے تیری ماں نہ بنائی اس لیے تیرا باپ نہ بنایا اگر تیری ماں ہوتی تو تیرے منہ میں اپنا نام ڈالتی اگر تیرا باپ ہوتا تو تیرے منہ میں اپنا نام ڈالتا ہم نے تجھے بنا کر اپنے یار کا نام اس لیے دکھلایا کہ تجھے پتہ چل جائے تو پیدا بھی محمد کی خاطر ہوا تیری توبہ بھی محمد کی خاطر قبول ہوگی اللہ یا رسول اللہ حاجہ خانپور قاضیاں والے ہو خانپور قاضیاں والے ہو سب کس باپ دی مولیاں ساڑھے تے باپ دی گل بنی ہے تو حضور دا نام لے کے بنی ہے ساڑھے تے ابا جان دی گل بنی تو حضور دا نام لے بنی ان پر سلام جن کا نام بچاتا ہے ہاں حضور دا نام بچاندہ ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی حضور کا نام بچاتا ہے ان پر سلام اور جس نے یہ نام لیا کہنے والے نے کہا تھا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد تو پھر میں نے آکھن دے جتے نام دی طاقت اتنی ہے اس دی ذات دی طاقت کتنی ہے انہوں تے سلام ازاں ساری زندگی ایک محفل اج سجائی ہے نا ساری زندگی بھی میلاد مناوی ہے نا ساری زندگی بھی نفل پڑھی ہے ساری زندگی بھی روزہ رکھیے شکر نہیں ادا کر سکتے اس نعمت دا کہ اللہ سانو اپنے یار دا امتی بنایا ہے انبیاء 12 نبیاں دے بارے میں آپ پڑھے جڑے دعائیں کر دیں یا اللہ سانو حضور دا امتی بنا سانو حضور دا امتی بنا موسیٰ علیہ السلام کتنی شان والا نبی ہے انہیں گل سنائیے نا جدو اللہ نے فرمایا نا آجا تور تے اساں تورات لینے ہیں تے تورات انہاں تے نازل ہوئی تے تورات جڑی آئی نا وہ لکھی لکھائی اتری آئی اے جدو تورات ملی تے انہاں تورات لپیٹی چادر تے لئی بغل تے جدو ڈنڈا ہاتھ تے چاہی نا اسا مشہور ہے نا آپ دا ڈنڈا ہاتھ تے چاہی تے جدو پہاڑ تلن لتھن لگے نا تلے اترن لگے تے دل موسیٰ دے خیال آیا کہ ساڑھے نالوں بھی کوئی بڑا خوش نصیب ہے تو ساڑھے نالوں بھی بڑا ہے ساڑھے نال تک گلنا کی تھی بغیر واسطے دے درمیان پردے ہی کوئی نہیں بندے ہی کوئی نہیں فرشتے ہی کوئی نہیں سدھیاں گلنا ساڑھے نال کیتیاں سانو تورات دیتی ساڑھے تو بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے جس لئے اے گل دے لے جائے اللہ نے فرمایا اسکن یا موسیٰ موسیٰ رک جائیے حضرت موسیٰ ٹھہر گیا اللہ فرمایا کہ سوچے تو اپنے دل کہ تجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہے سن زندگی ایسے گزار کہ میری توحید بھی تیرے کلیجے میں رہے اور میرے محمد کی محبت بھی تیرے کلیجے میں رہے اس لیے اے جیڑے تیرے نال گلنا کیتیاں نا یہ بھی میں اپنے یار دی وجہ تو کیتیاں تو جڑیاں تیرے تو پہلے تے تیرے تو بعد علیہ نال کرسا نا وہ بھی انہوں دے ذریعے کرسا اس لیے کہ اگر میں وہ محمد نہ بناتا تو میں کوئی چیز نہ بناتا مقصد تخلیق کرسا فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق میں آسمان نہ بناوا لولا کلمہ خلقت الارض میں زمین نہ بناوا لولا کلمہ خلقت الدنیا میں دنیا نہ بناوا جے محبوب تینوں نہ بناوا اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے توجہ کرنا اے جدو موسیٰ پاک جا کے کہیں نا اپنی قوم نو میں اللہ نال گلہ کرنا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ نے فرمایا کیوں انہوں نے کہا سانو بکھا اسا ویکھنا گلہ کرنا کہ نہیں کرنا 12 قبیلے ہاں ایک لاکھ بندہ ایک قبیلے چاہے 40 بندے آپ منتخب کیتے بچوں 12 لاکھ لے آئے تور تے فرمایا کھلو جاؤ اتھے تو میں جانا پہ تے گلہ کرنا تے مڑ ویکھ لوے جے گلہ ہوندی ہیں کہ نہیں وہ کھلو گئے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے جدو اللہ نال ہم کلام ہوئے تو تلے آئے نا فرمایا ویکھے ایسا گلنا کیتیاں انہوں نے کہا بالکل ویکھے چلیے انہوں نے کہا کدھر فرمایا گھر انہوں نے کہا نہیں حضرت موسیٰ نے کہا کیوں انہوں نے کہا موسیٰ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی نا سبحان اللہ بڑی ڈھلی کی چیز ہے جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی
ہمیں رب دکھلا، اساں اللہ نو ویکھنا ہے۔ آپ فرمایا کملے نہ ہو وہ، کملے نہ ہو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھنا ہی دیکھنا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی بڑی ضدی قوم ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ فرمایا انہوں نے آنکھ مر جاسن۔ انہوں نے کہا موسیٰ کوئی گل نہیں، جب مرے تو یار تک کے مر سانا۔ اللہ فرمایا انہوں نے جل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، جلے تا یار نو ویک کے جل سانا۔ اللہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر انج کرنے ہیں، اساں تجلی سٹ ساں پہاڑ دے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام تے نہیں، یہ نہیں آکھا کہ تیرے تے تجلی سٹ ساں یا انہ چالی تے، فرمایا ہم پھینکے گے تجلی پہاڑ پر تے تو انج کریں انہوں نے آکھ تو بھی تے اے بھی پہاڑ تکن۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا اور تم ہوش میں رہے، یہ بچ گئے تو ہم اپنا آپ دکھلا دیں گے۔ پھر آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ پتہ ہے نا، پہاڑ جلا، موسیٰ علیہ السلام کے ہوش اڑ گئے، بے ہوش نہیں ہوئے۔ یہ توہین ہے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، ہوش گم ہو گئے۔ موسیٰ ہوش گم ہو گئے، بندے چل گئے۔ جدہ ہوش آیا نا واپس، انہوں نے کہا میری توبہ تبت الیک، میں دوبارہ مطالبہ کرا۔ لیکن جدہ تکیا تو 40 لاشاں کولا بنیاں پئیاں سن۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں واپس نہ جاسا۔ اللہ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا میں واپس گیا، لوگ اکثر نبی لے تا گیا ہی پر بچا نہ سکا۔ نبی لے تو گیا تھا مگر بچا نہ سکا۔ اللہ فرمایا مڑ، انہوں نے کہا انہوں نے زندہ کر۔ اللہ فرمایا ایک کڑی بڑی گل ہے، اسا مارنا جاننے ہیں تو یار دی خاطر زندہ کرنا بھی جاننے ہیں۔ اللہ زندہ کی دے، توجہ کرنا ہوں جڑی گل سمجھانا چاہنے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام دی امتیاں جنہاں کہ رب دکھلا، لیکن دوئے پسے 1,40,000 نے حضور دا کلمہ پڑھا۔ کتنے پڑھا؟ بولو 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 بولو۔ 1,40,000 نے کلمہ پڑھا، تے بچوں ایک نے بھی نہ کہا کہ میں نو رب دکھلا۔ حتیٰ کہ وہ مرد جدے بارے فرمایا ہی کہ اگر میں اللہ تو سوا کسی نے اپنا خلیل بناوا ہاں تو مڑ تینوں بناوا۔ جنہوں فرمایا سن ایمان دیاں 360 خصلتاں تے ساری دیاں ساریاں تیرے وچن۔ جنہوں فرمایا سی سن جنت دے 8 دروازے تے قیامت والے دن ہر بندے نو ایک دروازے تو صد اسی۔ انہاں کیا میں نو کیڑے دروازے تو صد مرے سن فرشتے فرمایا سن تو او ہیں جنہوں 8 دے 8 دروازے تو صد ماری جاسی۔ جس لئے وقت آخر آخری خطبہ دیتا اور فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا اختیار کرے چاہے اپنے مولا کا قرب۔ سارے صحابہ سن دیں، ابو بکر رون لگ گئے داروں کا۔ حضور جس لئے دیکھا نا میرا یار روندہ ہے اور سمجھ گیا ہے اے بندہ کوئی اور نہیں آسانتے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صبر کر۔ پھر انہوں نے شان بیان کر دیا، فرمایا سنو اتنا نفع میں نے کسے دے مال نے نہیں دیتا جتنا نفع ابو بکر دے مال کر دے۔ اور میں سن میں سب دے احسانہ دا بدلہ دے دیتا ہے پر تیرے احسانہ دا بدلہ میرا رب قیامت والے دن دے۔ اگر اللہ تو سوا میں کسی نے اپنا یار بناوا ہاں نا تو مڑتے ہی نو اپنا خلیل بناوا۔ انہوں نے نہ آکھیا کہ میرے بارے تا اعلان کیتا ہے کہ پوری امت دا ایمان ایک پلڑے تے ابو بکر دا ایمان دوے پلڑے چوے تے ابو بکر والا پلڑا مور بھی بھاری ہے ساری امت دا۔ اور کسی نے نہ تکاؤ تے سانو ہی رب تکا چھڑو۔ انہوں نے نہ کیا، اس مرد نے بھی نہ کیا کہ میرے بارے تا اعلان کیتا ہے جو میرے تو بعد کوئی نبی ہو گیا تو میرا عمر ہو گیا۔ اور کسی نے انہوں تکاؤ تے سانو رب تکا چھڑو۔ میرے بارے تا اعلان کیتا ہے کہ زمین کا ہر فرشتہ، ہر آسمان کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان تجھ سے حسد کرتا ہے۔ جیڑا عمر دے نا تو جلے نا سمجھ جانا شیطان ہے تے ایڈا کمینہ ہے اپنی جیب وچ بھی عمر دا نام پائی پھردا۔ ہاں قاری صاحب یقین کریں اپنی جیب وچ بھی حضور عمر دا نام چاہی ودا اپنی جیب وچ۔ حیران ہو گئے دکھاواں ویکھیا جے ذرا ہونے نام منے عمر پر نام عمر دا لئی ودا نا نام۔ اچھا ہونے تو سمجھا دینے صبر ذرا یہ کدھر گیا بھائی نکلا جلدی کر نہیں یہ نہیں آ گیا یہ کیا ہے سبحان بولے نا پرچہ ہو جانا توڑے تھے یہ کیا ہے اے میرا نام لکھا پھر تھلے لکھیے عمر کوئی نہیں سمجھا تانو ادھر سمجھا سی جدر میں جانگا پڑھتا پھر اوپر کیا لکھا ہے اب بول 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 جی رشتہ داری بگڑ دی ہو چپ روے تھے جی یار دے یاران نال یاری ہو بندہ بولے دا
اتنے کیا لکھیا ہے؟ میں کیا کہاں تک دوڑے گا تو عمر سے؟ اے عمر کا تا جیب میں ڈال کر دل کے اے اساں تے کدی ایتھے نہیں لائی تے جنہیں ایتھے لائیے وہ ایتھے رکھ دے. تو میں کہا نال چاہی والا ہے کتنے تک بھائی سے. اس نے بھی نہ کہا کہ میرے بارے میں تو کہا کہ زمین کا ہر فرشتہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور آسمان کا ہر فرشتہ زمین کا ہر شیطان حسد کرتا ہے اور کسی نے نہ دکھاؤ سانو ہی رب دکھا چھڑو. اس مرد نے بھی نہ کہا جس کو دیکھ کر نا رسول اللہ نے اینج چادر سیدھی کر لی گئی. تے عائشہ پاک فرمان دی ابو بکر آئے تے حضور بے تکلفی نہ لیٹے رہے, عمر آئے تے لیٹے رہے. تے جدو ابو بکر گیا نا فرمایا من دق الباب کون ہے؟ کہا انا عثمان بن عفان. حضور چپ کر کے پہلے سدھے ہوئے پھر آپ پنڈلی مبارک پیچھا کی تھی مڑ چادر اوپر کی تھی اور کج کے نا حضور نے فرمایا آجا آجا. وہ جدو چلے گئے نا انہاں کیا ابو بکر سوسر ہے او دیواری تا آرام نہ لیٹے رہو, جو عمر بھی سوسر ہے او دیواری بھی لیٹے رہو. اے جوائی ہے توڑا دماد ہے اے آیا تے اٹھ کے بھی بیٹھے ہو تے پاؤں مبارک بھی پیچھے کیتا ہے پنڈلی تے چادر بھی ٹھیک کیتی ہے. یہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا سن میں اس بندے کو کیوں نہ حیا کراں جس کو رب دے فرشتے بھی حیا کر دیں. اس مرد نے بھی نہ کہا کہ میرے کولوں تا فرشتے حیا کر دیں اور نہ کسی نے تکاؤ تے سانو ہی تکا چھڈو نا. پھر اس مرد نے بھی نہ کہا جسے دیکھ کر مسکرائے اور کہا یا علیو لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی روحک روحی علیو منی وانا منہو یا علیو من ابغدکا فقط ابغدنی من ابغدنی فقط ابغد اللہ یا علیو من احبکا فقط احبنی من احبنی فقط احب اللہ یا علیو محبک محبی و محبی محب اللہ یا علیو مبغدوک مبغدی و مبغدی مبغد اللہ. اس جسے دیکھا اور مسکرا کر کہا سن تیرا گوشت میرے گوشت میں سے, تیرا خون میرے خون میں سے, تیری جان میری جان میں سے, تیری روح میری روح میں سے. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. یا علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یا علی جو تجھ سے پھرا وہ مجھ سے پھرا, جو مجھ سے پھرا وہ خدا سے پھرا. یا علی جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا, جو مجھ سے ملا وہ خدا سے ملا. اس مرد نے بھی نہ کہا میں نے تو اپنی جان آکھیا تساں. بولو 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 میں نے تو اپنی زور نال بولو زور نال بولو. اچھا توڑے جو جیسے اپنی بیگم صاحب نے آکھیا نا تو میری جان ہے وہ چپ رہے تو جدہ عقیدہ حضور میری جان ہے وہ بولے ذرا تو ذرا قابو ہی انجے جانا ہوگا. بولو کیا کہا مولا نے؟ آپ نے تو مجھے اپنی جان کہا ہے. حضور نے کسے کہا؟ علی کو. کیا کہا؟ تو میری. بولنا پڑنا تو میری. اور حالانکہ حضور خود کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے وہ جہان کی. حضور کل جہان کی جان ہے. اس لیے تو گولڑے والے سید نے کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھا. جنہ دا عقیدہ وہ آخر سبحان اللہ. اس صورت نو میں جان آکھا. جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. سچ آکھا در رب دی شان دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ آکھا در رب دی. حضور کل جہان کی جان ہے. اور آپ نے علی پاک سے کیا کہا؟ اے علی تو ساڑی جان ہے. بولنا پہنا یار تھا جے کلیجہ ٹھنڈا ہوندہ تے چھک کے آکھو سبحان اللہ. اور میں تو ہماری جان ہے. وہ جنہوں اپنی جان آکھائی وہ یاد چھڑنا اور کسی نے نہ تکاؤ سانو ہی تکا دیو اور کسی نے دکھاؤ ہمیں دکھا دو. کہا 1,40,000 نے. یہاں علماء نے قلم اٹھایا. انہوں نے کہا انہوں نے کیوں نہ کہا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا تھا نا ان کے دل میں رب کے دیکھنے کی حسرت تھی, لیکن جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے دل میں حسرت ہی کوئی نہ رہی. جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے دل میں حسرت ہی کوئی نہ رہے. آخری یہ گل سن لو, وقت ہو گیا کوئی 2-2.5 گھنٹے دا, بس کچھ معاملات نصیب ایسے جتنا بھی وقت ہے اتنی آخری گل سن لو تے تقریر ختم. صحابی رسول ہے, نام ہے حسان بن ثابت, تے حضور دی نعت پہ پڑھ گا. ایک کمینے لوگ کہتے ہیں نا میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. تے ہن جے توڑی چ نہیں لکھا تے قسمت دا ماتم کرو مڑ سانو کے آکھ دے. اپنی قسمت نو پٹو, ہماری وہ قسمت میں لکھا. یہ مسجد ملاد مسجد ملاد ہو رہے تو ماں بیان پہ کر دوں تو پرچی آگئی. پرچی مسجد کے بارے میں تو اللہ نے کہا مسجد میں اللہ کے سوا نام ہی کسی کا نہ لو. انہاں دیاں تے مسجداں دے باہر بھی لکھا ہونا کیا ہے تو فلا تدعو مع اللہ ہے. ہاں اللہ کے سوا مسجدوں میں کسی کو نہ پکار. تم مسجد میں رسول رسول کر رہے ہو.
میں کہ بڑی تکلیف ہوئی ہے تجھے ملتان کی مسجد میں حضور کا نام لینے سے. یہ جتنی روئے زمین تے مسجد ہیں نا، انہاں مسجدہ دی شان کے ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے نا اور بندہ وضو خانے تے ہوئے اور امام جماعت پوری رکوع چلی جائے، ہون وہ بندہ ویکھے کہ میں وضو کر لیا تو میں بھج کے رکعت وچ مل سکنا. شریعت دا حکم کی ہے کہ تنو بھجنا نہیں چاہیے. شریعت نے کہا تیرا اکرام اور مسجد کا وقار ضروری ہے، تو بھج کے جماعت وچ نہیں جا سکتا. آرام نہ لا، آرام نہ لا، نہ اپنی عزت گھٹا تے نہ مسجد دی عزت خراب کر، نہ مسجد آرام نہ لا. رکعت جاندی ہے تے جا. یہ مسجداں جڑی ہیں نا، انہاں دا منہ صرف خانے کعبے والا ہے. جنہاں مسجداں دا منہ خانے کعبے والا ہے انہاں مسجداں دا شان یہ ہے. تے جس مسجد وچ خانہ کعبہ موجود ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام. پوری روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ان سب میں ثواب زیادہ والی مسجد. شان تے ویسے مسجد نبوی دا زیادہ کیونکہ ایسا سننی ہیں، لیکن ضرب تقسیم کرنے والے جڑے نا وہ اندر بھی اتھے لکھ دا ثواب ہے. جس مسجد جے ایک نماز پڑھو تو کتنا ثواب ہے؟ ساریاں مسجداں دی ماں ہے مسجد حرام ہے، جس دے سین وچ خانہ کعبہ کھڑا. یہ دے سین وچ خانہ کعبہ ہے. لوگ ان سمجھان واسطے آگے دینا کدے گیا ہوں خانہ کعبے دی زیارت کرنے گیا ہوں. نہیں، مسجد دے وچ خانہ کعبہ ہے. اے جدہ مسجد آئی نا، یہ سب سے پہلی مسجد ہے روئے زمین پر، اور یہ سب سے پہلا گھر ہے. پہلے تو آدم علیہ السلام بنائے، نوح علیہ السلام دا طوفان آئے تے چوی گیا اتے اسمانہ تے. پھر اللہ نے عزت والے نبی ابراہیم نو آکھیا بنا ساڑا گھر. تو پھر قرآن نے اعلان کیتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ. محبوب یاد کر اس وقت کو کہ جب ابراہیم کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ تھے اسماعیل. اے مزدوری کرنے آن نا، تے ابراہیم علیہ السلام راجگیری پہ کرنے آن. تے او جس ویلے خانہ کعبہ بن گیا نا، میں کہتا ہوں بڑی تکلیف ہوئی ہے. ملتان دی مسیح تے اساں حضور دا میلاد پڑھیا تو میں کہا پیو دے پترا ہون سون جے میں مسجد حرام وچ حضور دا میلاد ثابت نہ کرانا تو مڑ میں حلال دا نہ ہویا. جیڑی ساری مسجداں نالوں ثواب وچ وڈی مسجد اور پہلی جدہ خانہ کعبہ بن گیا نا، پھر قرآن کہتا ہے اللہ نے ویکھیا تے ابراہیم علیہ السلام نور نبوت نال ویکھیا کہ اللہ بڑا خوش ہے. جیڑا اللہ دا گھر بناندا ہے اللہ اس تو بڑا خوش ہوندا ہے. اللہ اس تو بڑا ابراہیم تک کہ اللہ بڑا خوش ہے. اللہ فرمایا مانگ ابراہیم، ساڑا گھر بنایا مانگ کے منگنا ہے، مانگ کے منگنا ہے. انہاں کہا جو منگیے مڑ دے سو، اور میں بالکل دے سا. انہاں کہا پکی گل ہے، فرمایا پکی گل ہے. ابراہیم مڑ اے نہیں آکھیا میرے اسحاق نو تاج دے دے، میرے اسماعیل نو تخت دے دے، میری نسل نو بادشاہی دے دے، سانو زمین آسمان دے خزانے ساڑے سامنے ظاہر کر دے، سانو جنت دی ملکیت دے دے. ابراہیم نے نہ اپنے واسطے کچھ منگیا نہ اپنی اولاد واسطے منگیا. حد جا کے نبی نے کیا کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا. مولا یہ دینا ہی چاہنا نا، موڑو یار میری اولاد بھیج دے. یہ دینا ہی چاہنا ربنا وابعث فیہم رسولا، او محبوب میری اولاد میں بھیج دے. ویکھے جی ذرا مڑ کے شرطاں لائیاں. او یار کتنی شان ہے منگن والے دی. منگدا بھی پیا تے شاہ جی نال شرطاں پی بلاندا. کیا کہا ربنا وابعث فیہم رسولا. پڑھیا جی ذرا گا، میرے ذہن جو آیت محو ہو گئی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. وہ میری اولاد میں وہ نبی تھے جو آیتیں پڑھ کر سنانے والا ہو. یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم. اور صرف آیتاں نہ پڑھے جڑا او دے قدمی لگے انہوں پاک بھی کر چھڑے. پھر آگے کیا کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور کتاب پڑھانے والا ہو. پھر نہ کیا حکمت سمجھان. اے ہون ایتے لکھے مدرسہ چشتیہ زوریہ حسنیہ جمال القرآن. ایتھے کون ہیں جی؟ ایتھے امام صاحب کوئی خطیب کوئی استاد صاحب کون ہیں؟ دوسرا ہونا اے توڑے جو بندہ اپنا بال انہوں دے جائے آبا صاحب انہوں قرآن دا حافظ بنانا ہے. یہ اکثر بڑا چنگا بندہ بھی تو ٹھیک ہے چھڑ دے کپڑے چپڑے دے جا روٹی انہوں مل سی 2 ٹائم دی تو انشاءاللہ انہوں پترہ مانگ پڑا سا. مہینے بعد فون ملان محمد باکش جی ذرا مدرس سے آمی. وہ آ گیا جی قاری صاحب کے گل ہے ان لے جا. وہ آکھے کیوں؟ یہ اکثر پڑھ نہیں سکتا. وہ اکثر توڑے کو چھڑے ہے تسی کوشش کرو. یہ اکثر دماغ ہی کوئی نہیں. اے جی میں من شک پہ گا توڑا بھی کوئی نہیں. وہ ساکھا دماغ ہی استاد نے آکھا کوئی نہیں.
میں مہینہ زور لائے اے تے ہلے علی بات آ تو اگا ہی نہیں جاندہ انہوں کسے کام تیلا مطلب کیا ہے میں بھی سکولے ہیڈ ماسٹر ہوں ساڑھے کولے بھی بچے آندھن پر اسا بھی ہونا دے والدین فون کرنے آ جائیں ایک پڑھ نہیں سکتا لے جائیں کیوں ہم پڑھا سکتے ہیں لیکن خود ذہن کو ذہین نہیں بنا سکتے ابراہیم نے کہا ایسا نبی ہو جو صرف کتاب پڑھائے نا کمل آوے تے انہوں سجانا کر دے جاہل آئے تو سے علم کرتے یہی وجہ ہے حضرت عمر روندے ہیں حضرت عمر داڑھی پکڑی حضرت علی نے کیا رہے کیوں روندے ہو انہاں کیا رومانا روندہ اس گلوں میں او مرا جدن کلمہ نہ پڑھے ہی نا تے چاچا میں نے اٹھ دے دائی تے آندے جا اٹھ چرا کے آ تے میں اٹھ چران جانا ہوں تے شامی جس لے واپس ہٹ دا ہوں نا ادھے اٹھ بکھے ہوں دے تے اڈے پیاسے ہوں دے تے بعد چاچا سوٹے نال میں نے مرے لائی پر قربان جمع یا رسول اللہ تیری غلامی تو جدن دا کلمہ پڑھ کے تیرے قدمی لگا میں زمین نو حکم دینا تے زمین میرا حکم من دی میں ہوا نو حکم دینا ہوا منتی ہے میں اگ نو حکم دینا اگ منتی ہے میں جیڑی شے نو حکم دینا او میرا حکم منتی ہے روندہ اس گلوں اے عمر تو اوہو ہے جیڑا دان نہ چلا سکتا ہوئے اے تیرا کمال نہیں ہے حضور دی نگاہ دا کمال ہے ہون تک میں میلاد توڑے سامنے بیان کیتا یا میرے تو پہلے گفتگو ہوئی ہو دے چکے تو انہوں دسیا گیا انہ آیا تو حضور رکھاں دیتیاں بکھا آیا تو حضور انہوں رجایا جاہل آیا تو حضور عالم بنایا جہنمی آیا تو حضور جنتی بنایا ایو گلہ دسیاں تو ابراہیم علیہ السلام ایو گلہ حضور دے آن تو 4000 سال پہلے کیتی ہیں انہوں نے کہا نبی بھیج ایسا نبی ہو جڑا ایتاں پڑھن والا ہوئے پاک کرن والا ہوئے کتاب بھی سکھاوے تے حکمت بھی عطا کرے تے جے ہون ساڑا میلاد حرام ہے تے مڑ 4000 سال پہلا والا بھی تے حرام ہونا چاہیے دا ابراہیم علیہ السلام اور ساڑے میلاد صرف اتنا فرق ہے انہوں نے کیا بھیج دے اسیاں نے وہ آ گئے انہوں نے کیا بھیج دے ہم کہتے ہیں وہ بولیے انہوں نے کیا بھیج دے ہم کہتے ہیں وہ لو گال میں کوئی اور چڑی ہے لیکن ان وقت بہت نازک ہو گئے 1 منٹ دا ایک آخری جملہ سن لو کیا شان ہے یار حضور دی قرآن نے ایک پیغمبر دا ذکر کیتا ہے جدا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام نام سنے تو سب بولو کہ نام ہے نام لگو اس واسطے کہ اگر بابا فرید دا نام لینے والا جنتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام دا نام لینے والا جنتی کیوں نہیں ہے کہ نام ہے کتنی شان والا نبی ہے قرآن نے 5 معجزے بیان کیتے قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی تھی وہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا ان تسان کہنے نے پھونکوں میں کیا رکھا ہے میں کیا ساری گالی پھونک دی ہے مولوی صاحب پھونک نکل جائے تو کام موک جاندہ قرآن نے کیا کہا عیسیٰ کیا کرتے تھے مٹی کا پرندہ مٹی دا کھڑاونا بنا کے زندہ ہو کر اڑنے لگے قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی کوڑ والا ان کے پاس آتا تھا عیسیٰ کوڑ والے کے جسم پر ہاتھ لگاتے تھے ہاتھ بعد میں جدا ہوتا تھا کوڑ پہلے ٹھیک ہو جاتا تھا قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی ان کی خدمت میں مادر زاد اندھا جڑا ماں دے پیڑ چو انہ ہوندے یہ آواز تھوڑی کم کرو بیٹے وصل کر ہے اندھا آتا تھا اندھا عیسیٰ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے جب ہاتھ اٹھاتے تھے قرآن کہتا ہے آنکھیں بن بھی جاتی تھی روشن ہو بھی جاتی تھی قرآن کہتا ہے ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی کہ جب ان کی محفل سجتی تھی نا تو عیسیٰ بتلا دیتے تھے تم کھا کر یہ آئے ہو بچا کر یہ آئے ہو اور 5واں معجزہ قرآن نے کیا بیان کیا قرآن نے کہا ہم نے عیسیٰ کو یہ شان دی کہ عیسیٰ مردے کو نا ٹھوکر مارتا تھا عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے مردہ زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا آسان کم ہے مردہ زندہ کرنا اے توڑے کو سبحان اللہ کرانی ایڈی اوکھی ہے تو مردہ زندہ کرنا کیڈا اوکھی سے کیوں جی کر صاحب توڑے کو سبحان اللہ کرانی ایڈی اوکھی تو مردہ زندہ کرنا کیڈا اوکھی لیکن اللہ نے 5 شانہ عیسیٰ علیہ السلام دے بیان کے دیا کوئی شان ہے کہ نہیں بولو ذرا بھائی مردے زندہ کرنا ہے نا شان ہے انیانوں اکھاں دینا ہے نا شان کوڑیوں کو شفا دینا شان ہے مٹی کا بت بنا کر پرندہ زندہ کر کے اڑا دینا شان ہے لوگن گھر دیاں گلنا دسنا غیب نہیں شان ہے نا کتنی شان والا نبی ہے پر جدو آئی نا 12 ربیع الاول دی رات اس نبی نے اپنی امت نے اکٹھا کیتا اس نے کہا سنو یہ سونے کی رات نہیں ہے یہ رات عبادت کی رات ہے آج کی رات میں 100 نفل پڑھو انہوں نے کہا کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ آخری نبی کی ولادت کی رات ہے
یہ آخری نبی کی ولادت کی رات ہے. انہوں نے کہا آخری نبی کی ولادت کی رات. اے عیسیٰ تم اتنی شان والے ہو, تیرے ہوتے ہوئے بھی کسی نبی کی ضرورت ہے. تو عیسیٰ نے کہا سنو میں کچھ نہیں ہوں. سمجھان واسطے گل کرنا, اللہ نہ کرے میں نہ آواں ہاں. ایتھے جتنے بھی مولوی تقریرہ کرنا, نعت خان نعتہ پڑھنا, بندے ٹر دے ہم دعا تو بعد کے آخنا ہے یار چاس نہیں ہے. اور جدے واسطے گیا سے ہوتے آئے مولوی صاحب تو آئے کوئی نہیں, اور نعت خانہ تے اتھے دے مولوی لگے رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ میں اس محفل دی جان, بولنا نہیں مطلب نکل ہی نہ جائے. یہ مطلب ہے کہ میں اس محفل دی جان, میں آواں تے گل بنی ہے, میں نہیں آیا گل نہیں بنی. یہ اعلان کر رہے ہیں نا, میں اس لئے گٹی چتران دینا اعلان کیتا ہے. عیسیٰ نے کہا سنو میں کچھ نہیں, اب میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, میں کچھ نہیں ہوں, اصل نبی وہ ہے جو میرے بعد آ رہا. انہوں نے کہا میں تو صرف خبر دینا واسطے, اصل نبی وہ ہے جو میرے بعد آ رہا. انہوں نے ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا اتنی شان والا ہو کہ تم کچھ نہیں, جی او دے سامنے تم کچھ نہیں, مڑ او دی شان تے سونا آسانو. جی کلیجہ ٹھنڈا ہویا تے پڑھا یا بس کر دے ماں, ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی اتنی شان والا ہو کہ تم کچھ نہیں, مڑ او دی شان تے سونا. ادھے منٹ دا جملہ. عیسیٰ نے کہا سنو وہ نبی اتنی شان والا ہوگا, وہ پنگوڑے میں ہوگا تو چاند اسے لوری دیا کرے, اور جب عین شباب میں ہوگا تو چاند اس کی دونوں مٹھیوں میں ہوگا. وقت ہویا تو میں اے معجزے بھی بیان کراں. بس آخری گل کرنا چاہنا, حضور نال وفا کرو. اج وقت حضور نال وفا کرو. یہ ساڑیاں کمزوریاں دی وجہ تو اج دشمن ساڑے نبی دے کارٹون پہ بنا ہے, ساڑے نبی دی توہین کرتا ہے. ان پتہ ہے کہ ایک قوم تے نبی دے نا تے سبحان اللہ نہیں کر سکتی. 8 دن بعد جمعہ آندہ ہے, کتنے دن بعد؟ ادھی تو زیادہ مسیحت نماز پڑھ دیں جتیاں چاہ کے نکل جاندی ہے, حضور تے سلام نہیں پڑھ دی. اس نے پتہ ہے نا کہ جڑی قوم 8 دن بعد بھی اپنے نبی تے سلام نہیں پڑھ سکتی, وہ ساڑھا کے بگاڑ سی. کل قیامت نو جڑے بندے جتیاں چوک کے نکل جاندے ہیں, حضور نو کس منہ نہ جا کے اکسن یا رسول اللہ میری شفاعت کرو. جے حضور نے پوچھ لیا کہ تو 8 دن بعد بھی ساڑھے تے سلام نہ پڑھ دا ہوں. کتنے بندیاں توڑے چو اپنے گھر تے 12 ربیع الاول نو جھنڈا لایا, کتنے بندے جلوس سے گئے. وہ جان دے ایتے 100 روپے دا جھنڈا اپنے نبی دے نا دا نہیں لا سکتا. ایتا ایک دیواری گھنٹے واسطے اپنے نبی دے نا تے سڑک دے نہیں آ سکتا. یہ ساڑا کے بگاڑ سکتا. اپنی کمزوری نو دور کرو, حضور نال وفا کرو. کر سو وفا, بولے نہیں, ہاتھ کھڑا کرو. کر سو وفا, جیڑا حضور دا وفادار ہے دو میں ہاتھ چپنے, دو میں ہاتھ. کر سو حضور نال وفا, پکی گل ہے. آئندہ کوتاہی نہیں کرنا, ہاتھ نیچے کرو. مسیح تے جمعے والے دن سلام پڑھیں بغیر نہیں نکلنا. جتے پتہ لگے حضور دا میلاد اس میں فلے جانا, جتے حضور دا نام ہے انگوٹھے چوم کے اکھنا لانے اور آنکھنا قرۃ عینی کا یا رسول اللہ, لبیک و صادق یا رسول اللہ. اور ایک نعرہ میرے نال لاؤ تے نال ہی کھلو کے سلام پڑھ سا. حضور نال وفا کرے. جیڑا بندہ اپنی کمائی کھاندا نا وہ ہاتھ تلے رکھے گا تو چپ کرے گا, اور جیدہ عقیدہ ہے میں اپنی کمائی تے نہیں پڑھدا, میں حضور دے صدقے تے پگلا, اور دوویں ہاتھ چکیا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, 2 مرتبہ زندہ باد آخنا. کھڑے ہو جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. 2 باری زندہ باد آخو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. غلامی رسول میں اونچی بولو, غلامی رسول میں. اور زور سے بولو, غلامی